جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ جب ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یہ بات کبھی ختم نہ ہو. ایون جب آپ ڈپارٹ ہوتے ہیں تو میسیجز بھی آتے ہیں نا کہ آئی وش دیٹ اسٹیڈ فار ایور. یار ایسا کی بات نہیں کیا کریں یہ آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہوگا, میرا ایسا کوئی نہیں. میرے خیال سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے نا اس چیز میں وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں پتا نا. ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, تو وہ خشوع والی فیلنگ ریئلسٹک کیسے لے کے آئیں گے. یہ سچی بات ہے, ایک لٹمس ٹیسٹ ہے سب کے لیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر اپنے دل سے سوال کریں, اگر آپ کو مطلب پتہ ہے التحیات للہ والصلوات, یار آپ آگے چلیں گے الحمد سے سٹارٹ کریں. وہ تو آسان ہو چلیں. میں کہتا ہوں وہ بھی نہیں پتا بہت سارے. سبحان اللہ, 6-7 آیات یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو کہ یار لوگ اکثر, یعنی آپ دیکھیں حالات بڑے خراب ہیں, آپ جو ہے نا لوگوں کو بہت حسن ظن رکھ رہے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ نہیں جانتے. آپ ان سے پوچھیں کہ then why people ask کہ ہماری نماز میں خشوع نہیں ہے, آپ ان سے پوچھیں نا اہدنا الصراط المستقیم کیا ہوتا ہے, what is this, تو اس پہ آدھی سے زیادہ قوم جو ہے نا وہ ہو جائے گی کہ اللہ عالم یہ کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ پچھلے 30 سال سے نماز پڑھے 5 وقت کی. ہاں تو یہ اصل میں نا ہمارے فیملی میں کسی نے یہ ٹیسٹ کیا. ہمارے فیملی میں ایک ہمارے جاننے والے, انہوں نے اپنے جتنے بھی اسٹاف ہیں نا ان سب کو لائن میں کھڑا کر دیا, کہا کہ مجھے اس کا مطلب بتاؤ. آپ یقین کریں میکسیمم ہیڈ نو کلو what this was. ابھی یہ تو آپ نماز کی بات کریں, میں تھوڑا کیجول موڈ میں آ رہا ہوں, سوری. یہ تو نماز ہے نا, ہمارے بھائی ہیں لیا میں ہوتے ہیں, وہ سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. صحیح. کہتے ہیں میری فیکٹری ہے, اس میں 100 لوگ ہیں جو اس کے ان کی امپلائیز ہیں. کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے, انہوں نے کہا کچھ کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کہہ رہے نبی کریم, کچھ اکثر لوگوں کو پتہ ہی تھا ان کا نام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. لیکن یہ وہ لوگ تو جو بالکل ایک طرح سے بیک ورڈ اس علاقے میں تھے, تو ہم یہ ایکسپیکٹ تو نہیں کر رہے, لیکن سبحان اللہ یہ کنڈیشن ہے. اچھا ٹھیک ہے, بیش آپ کو نہیں کرتے, آپ کو ٹپس بتاتے ہیں پرسنلی کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ اڈاپٹ کریں اپنی لائف میں جس سے آپ کو آئے. نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. I think یہ تو ٹاپ پرائورٹی ہے ہر چیز. اس رمضان سیکھ لیں, اس رمضان جو ہے نا وہ نماز کا ترجمہ مل بھی جاتا ہے. اگر انسان کہ جب میں پورا قرآن کور ٹو کور ختم کروں بغیر ترجمے کے ساتھ, یا نماز ترجمہ سیکھوں, آپ کیا کہیں گے؟ ترجمہ پہلے سیکھ لیں. نماز تو آپ روز پڑھنی ہے نا, قرآن تو چلو ٹھیک ہے, وہ تو اسٹیپ 2 ہے, پہلے تو نماز کو سیدھا کریں نا. جو چیز آپ کے ٹرانسفارمیشن کا باعث بن رہی ہے نا یار, اس میں آئے. اپنی زندگی میں نا لاسٹ 10 سال میں سوچیں کہ میرے کون سے پریشیس مومنٹس تھے جو مجھے آج تک یاد ہیں, دیٹ واز اسپیشل. چاہے آپ کا وہ چھت پہ جانا, چاہے آپ کا رات کو اکیلے اٹھ کے سجدہ کرنا, یار وہ کریں, اس ایکسپیرینس کو دوبارہ یوٹیلائز کریں. یو مس دیٹ ایکسپیرینس, ڈو اٹ اگین. اور نماز کا ترجمہ سیکھیں کہ میرا. اچھا پھر ایک اور حدیث میں کو بتاتا ہوں, ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے. اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا ہے, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھے, اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یا رب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخششوں والا ہے, میں اتنا گناہگار اور ساکا, میں نے گناہ کر کے آیا ہوں, اور تو پھر بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ انسان کو نا ایسے بالکل بندہ ڈوب جائے پانی میں. صحیح بات. اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان کہتا ہے مجد مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید, کبریائی, بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, یہ میرے بندے کے بیچ میں ہے, اس کے بعد جو سوال کرے گا جو سوال کا ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے احادیث یہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہے کہ میرا رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں, پھر پاز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, جس طرح ٹربو پہ پڑھ رہے ہیں وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے, خوشبو سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی, یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. مطلب ہم لوگ اکثر اوقات نا ہدایت کو بہت ہلکا لے جاتے ہیں. آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو, آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. آپ کے پاس دنیا کے $1 ٹریلین ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے, تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں. آپ کہتے رہے ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم,
اور فرائض میں 4 دفعہ اور پھر آپ ملٹی پلائی کر لیں ہماری پھر نمازیں وہ فزیکل ایک وہ رہ گئی ہے اس کا ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں. میں ایک نا ٹپ دوں, میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا, اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک یہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اس کو خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے, کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain خشوع in salah, because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life, and you will get it once you have خشوع in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے, ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ یعنی آپ سوچیں کہ صحابی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا, اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا, کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا, and she was still crying and she was saying فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. and you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے, کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, ہمیں بچا لیا. اچھا میں بتاؤں اس کو, یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نا اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا, یہ آپ اپنے آپ کو نا پہلے اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں, آپ اس اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپنی ریئلٹی بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویژولائز کرنا, لائک بہت بڑی بڑی جو اسپورٹس ٹیمز ہیں, بہت بڑے بڑے جو فار ایگزامپل فٹ بال ٹیمز ہیں یا اور ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو ٹیمز ہیں, وہ پہلے پتہ ہے ان کے جو کوچز ہوتے ہیں نا وہ ان کو ویژولائز کراتے ہیں کہ امیجن لفٹنگ دا کپ ان یور ہینڈس, imagine becoming successful. So a lot of the Sahaba, when they would recite these ayat, they would recite as if وہ already جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کو اس ویژول میں لے کے آتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی انسان کو لگتا ہے کہ یار اگر میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے پھر مجھے آج کیا کرنا ہوگا. آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے گیئر اپ کرتا ہے, اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر وہ سب کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے. عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے اندر نہ رویا کرو, اور اگر رو نہیں سکتے نا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ میں پبلک اسپیکنگ جب سکھاتا ہوں تو اس میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, رائٹ. کہ فار ایگزامپل سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز اندر ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر نظر آتے ہیں. یعنی آپ اندر کچھ چیز, فار ایگزامپل میں اگر غم فیل کر رہا ہوں تو غم, پھر پہلے مجھے اگر کوئی بڑی بری نیوز سنائی آپ نے تو میرے اندر غم پیدا ہوا اور پھر وہ میرے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یا اگر مجھے کچھ آپ نے خوشی کی بات بتائی تو میں نے اندر خوشی محسوس کی ہے, پھر وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آ رہی ہے آپ کو. لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ آلسو. جیسے کافی یہ جو ہندوز میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سارے مل کے جو ہے نا کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی ہنسی کسی کو نہیں آ رہی, بہت یعنی جو ان کے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہنستے ہیں. اچھا ہنسی کسی کو آ نہیں رہی ہوتی, لیکن ایسے ہی بس کہکے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہکے لگا تو رہے ہوتے ہیں ایسی فضول میں, لیکن ان کو اندر ہنسی آ جاتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ جینوئنلی ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک غمزدہ موڈ میں لے کے آ کے بیٹھ جائیں نا, تو تھوڑی دیر کے بعد, حالانکہ آپ غم میں نہیں تھے, آپ غمزدہ موڈ میں آ گئے, تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو. میں مے بی آئی ایم ناٹ فیلنگ سو ہمبل رائٹ ناؤ, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے, کیونکہ دیکھیں نماز کی جو پوسچرز ہیں وہ بھی سارے ہیوملٹی والے ہیں. آپ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوتا ہے, آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, یعنی ہاتھ بندے ہوتے ہیں, بالکل آپ ایک تمیز. یعنی یہ اگر آپ ایک بندے کا پوزیشن دیکھیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا پوسچر ہے.